دعوت دیتا ہوں کہ وہ درس قرآن کا حوالہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنۃ تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم رب زدنی علما سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں آتشی دوزخ سے بچا لے، آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ برادران عزیز، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کا پاک کلام سننے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا آنا یہاں قبول فرمائے، ہمیں دین کا فہمی نصیب عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، خصوصی طور پہ اہل ایمان کو، ضروریات زندگی اور مقصد حیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے اور سورہ آل عمران جو ہے، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ایسے ہیں جیسے سورہ بقرہ کا یہ تتمہ ہے، یعنی جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور یہ فرمایا ہے کہ اہل ایمان جو ہجرت کر کے مدینہ میں اب آ گئے ہیں، اب ان کا جو مقابلہ ہے مشرکین مکہ اور عرب ہی سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے ہے، انہیں کون کون سے مراحل سے گزرنا ہوگا، کون سی مشکلات پیش آئیں گی اور کس قسم کے حالات کے ساتھ انہیں مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور سورہ آل عمران جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات آنے والے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حوالے سے پھر اس کے اندر تبصرہ ہے سورت کے اندر جو ہے، سورہ آل عمران کے اندر۔ تو اس کی جو آخری آیت ہے
اب وہ محصل ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے، 200 آیات ہیں، سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں۔ جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ محصل ہے وہ دین حق کا، جو تمہارے اوپر حق ہے، جو میرا حق ہے، جو تمہارا فریضہ ہے، جو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اس کے لیے تم نے جو کام کرنا ہے وہ کام کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یہ شرط ہے، وصابروا، اس راستے کے اندر جو تمہیں عزم راسخ، ڈٹرمنزم، حوصلہ، استقامت، جوانمردی، بہادری، دلیری، حوصلہ، یہ جو تمہیں دکھانا ہے، اور وہ آپس میں جو تم نے اہل ایمان نے اس راستے کے اوپر جام فشانی کے ساتھ کام کرنا ہے میرے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور جو مد مقابل ہیں تمہارے جو آئیں گے اس راستے میں، ان سے ٹکراؤ کے حوالے سے، اس میں جو تم نے دکھانا ہے اپنا آپ، اپنی بہادری دکھانی ہے، حوصلہ دکھانا ہے، وہ تم نے آپس میں اہل ایمان نے بڑھ کے دکھانا ہے۔ یہ ہے دوڑ آپس میں، جو ہے کمپٹیشن، یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے میرا مقابلہ، کہ یہ رشک ہے، یہ رشک کی بات ہے۔ یہ وہ اتنا کام کر رہا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، میں کتنا کر رہا ہوں؟ بڑھ کے کرنا ہے آپس میں، جدوجہد کرنی ہے، کفر کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ مقابلہ تو یہ تھا، مقابلہ کیا ہمارے درمیان میں، کیا مسلمانوں میں کہ کون سی چیز آ گئی؟ مقابلہ آ گیا میٹیریلزم کا، مالی جو اسباب ہیں اس کے حوالے سے آ گیا، اسٹیٹس کا آ گیا، معیار زندگی کا آ گیا، دوڑ وہ لگ گئی، رخ ہی بدل گیا۔ مقابلہ تو یہ تھا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑو بھاگو میری مغفرت اور جنت کی طرف۔ دوڑ تو یہ تھی، دوڑ دوسری طرف لگ گئی۔ کفر نے، نفس نے اور شیطان نے ٹریک بدلا دیا، ترتیب بدل گئی، سوچ بدل گئی، فکر بدل گیا، جس کی وجہ سے سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ جو کچھ تھا پہلے، اسلام غالب تھا، چلا آ رہا تھا سلسلہ، جہاد کا سلسلہ تھا۔ پھر یہ فرمایا کہ جو عالم کفر ہے وہ ملت واحدہ ہے، وہ حزب الشیطان ہے، تم حزب اللہ ہو۔ ان کے مقابلے دیکھو، وہ بھی تو کفر کے اوپر ہیں، ان کا تو سارا معاملہ اس دنیا کے اندر ہی ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ تمہارے لیے تو میں نے سامان جو آگے سجا کے رکھا ہے، تمہارے لیے ضیافت جو ہے، میری میزبانی ہے، اور وہ ایسا مقام ہے، جنت جس کا نام ہے، وہاں تمہارے لیے ہمیشگی کی زندگی ہے اور بقا ہے، اور اس میں تمہارے انعامات ایسے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کے ہیں۔ یہ دنیا ہیچ ہے، یہ دنیا جو ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اگر اس کی قدر ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ جو اللہ کے انکاری ہیں، باغی ہیں، ان کو پانی کا گھونٹ نہ دیتے۔ اس کی اہمیت ہے ہی نہیں۔ بنانے والا جب کہہ رہا ہے، ہاں جو آگے آنے والی زندگی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے، زندگی وہ ہے، یہ تو سفر ہے، تم نے زندگی بنا لی ہے۔ یہاں معاملہ تو رہنے کا ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو چل چلاؤ ہے معاملہ جو ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، راہگیر ہوتا ہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا، کہیں یا نہ کہیں، فی الواقع عملاً تو یہی ہے، سوچ تو یہی ہے، بس آئیں ہیں ٹھیک ہے، یہ دنیا ہے، جانا کب ہے ٹھیک ہے، جب دیکھا جائے گا۔ اس نے جانا تو چلا گیا، میں نے تو نہیں جانا، میں تو بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے۔ جانے والے کو میں نے سمجھا اسی نے جانا تھا۔ ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، کیا چاند تارے، کیا مرغ و ماہی۔
ہر چیز سفر کے اندر ہے، ہر چیز سفر میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، آگے کیا فرمایا؟ رابطوا۔ یہ نہ سمجھو کہ جن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، عالم کفر کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے، وہ انہیں کمزور نہ سمجھو، وہ تیاری کیے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ لڑنے کی، تم بھی تیار رہو۔ ہاں، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو سرحدوں پہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے۔ آج کے زمانے میں سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ تم سارا جو علوم و فنون حاصل کرو، تسخیر کائنات تو ہمارے لیے ہے، دنیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل ایمان کی میراث بتائی ہے، خلیفۃ الارض تو آپ ہیں، آپ تو زیر نگو رہنے والے ہے ہی نہیں ہیں، اسلام کا تو مزاج ہی نہیں ہے مغلوب ہو کے رہنا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تمہارے لیے جو ہے۔ تو لہٰذا مثال دی ہے، جو 15 رکوع آ رہے ہیں سورہ بقرہ کے، اس میں بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے، اس میں بہت سے واقعات ایسے بتائے گئے ہیں انہوں نے کس طریقے سے دین سے روگردانی کی اور کس انداز سے جو انہوں نے خود بدلتے نہیں، جیسے کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ان کتابوں کو بدل دیا۔ پھر ان کا معاملہ کیا ہوا یہود و نصارہ کا؟ ایک نے کتاب کو پکڑ لیا، ایک نے نبی کو پکڑ لیا۔ اسلام کا اعجاز کیا ہے؟ کتاب بھی ہے اور نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں راست مرسوم ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن ہے ٹھیک ہے جی بس قرآن کافی ہے، قرآن ہے، اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ گر تم بھی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذب قرآن زیستن، اقبال نے کہا ہے۔ اگر تم بحیثیت مسلمان دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات بھی کہہ دی اقبال نے، بمصطفیٰ بے رساں خویش را کے دیں ہم اوست، اگر بے او نہ رسیدی تو معمول حبیست۔ یہ کتاب کی بات تو کر دی نا جی، کتاب اللہ کے بغیر تمہارا مسلمان رہنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، آپ کا نمونہ اللہ نے جو آپ کو بنا کے بھیجا ہے، آپ کی رسالت اور آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کی سنت کے حوالے سے اپنے آپ کو زندگی کو ڈھالنا، قرآن کے احکامات کو آپ کے احکامات کے جو آپ نے بتائے، آپ نے کر کے دکھائے، اس کے مطابق کرنا، یہ کمپلیٹ اسلام ہوگا۔ قرآن اور سنت، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا پیاری بات کر گئے۔ قرآن و سنت کی دعوت لے کے اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ لیکن اس کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ سے چلنا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تتلون الکتاب افلا تعقلون، دوسروں کو تو نیکی کی بات کرتے ہو، حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ کس سے کہا ہے؟ یہود سے کہا ہے، یہ ہمیں بھی کہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پہلی امتیں تھیں گمراہ ہوئی تھیں، آخر تم بھی اسی طرح جیسے گو کی جو سوراخ ہوتا ہے اس میں تم بھی گزر کے رہو گی۔ تو صحابہ نے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ سے مراد، آپ کا مراد یہود و نصارہ، آپ نے کیا اور کون؟ وہ جن چیزوں سے گمراہی کا شکار ہوئے، اور یہ ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، تاریخ انسان نے یہ بتا رہی ہے، انبیاء کے جو تعلیمات تھیں ان سے انحراف کیسے ہوا، ایسے ہوا، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ ہوا ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان نوح ہے، ساری دنیا جو وہ غرق ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اور جو کشتی والے وہ بچے ہیں، چودی پہاڑ کے اوپر کشتی اٹکی ہوئی ہے۔ اب دنیا کی آباد کاری کے لیے انہیں اترنا ہے، کتنے عرصے بعد اترے ہیں، کہتے 40 دن رہے وہاں اوپر کشتی میں، جو ہے زمین پہ اترے ہیں، آئے ہیں، چند صدیاں گزری ہیں، یہ یعنی طوفان نوح کے بعد حیران کی ایک بات ہے۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔ عاد کون ہے؟ عاد بن ارم ہے۔ وہ ارم کون ہے؟ پڑپوتا ہے۔ کتنا عرصہ گزرا ہوگا، کتنی صدیاں گزری ہوں گی۔
تو لہٰذا گمراہی کا جو پروسیس ہے، جو معاملہ ہے، اتنا تیز ہے کہ تھوڑے عرصے کے اندر جو اہل ایمان ہے، جو ہدایت کے اوپر چل رہے ہیں، وہ اس طریقے سے یعنی پھنس جاتے ہیں، وہ اس طریقے سے نفس کا شکار ہو جاتے ہیں، ابلیس کی ترغیب میں آ جاتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی راستے سے ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہدایت کے بعد گمراہی بڑا خطرناک کام ہے یہ۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ تمہارے لیے زندگی کا جو ضروریات زندگی اور مقصد زندگی کے بارے میں یہ تمہارے لیے سوچنے کی بات ہے، اور یہ تمہاری لمحہ فکریہ ہے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو وہ ضروریات زندگی کو مقصد حیات بنا کے تو نہیں گزار رہے۔ اس کے اندر جو ڈفرینشیٹ کرنا ہے نا جی، فرق کر کے رکھنا ہے، یہ میری ضروریات زندگی ہیں اور یہ میرا مقصد حیات ہے۔ اور ضروریات زندگی اگر آپ کو مقصد حیات کو کسی طریقے سے سٹار نہیں کر رہی ہیں، اس کی ضد نہیں ہے، تو عبادت ہے۔ یہ چیزیں جو گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ عورتیں، اولاد، بچے، بیٹے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ چیدہ سلیکٹڈ گھوڑے نشان زدہ، اور یہ لہلہاتی ہوئی فصلیں، یہ مویشی گنا دیے نا جی، خاص خاص جو چیزیں ضروریات زندگی کی ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ تمہارا سامان زیست ہے، ضروریات زندگی ہیں۔ ان کو ضروریات زندگی تک رکھنا۔ اگر تمہارے مقصد حیات میں، مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور غالب ہونے کے بعد اس کو غالب رکھنا۔ ایک تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اسلامی اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جس خطے میں رہتے ہیں، جیسے پاکستان بنایا گیا، پاکستان کو اسلامی ریاست بننا چاہیے تھا، اللہ کرے بن جائے، اب بھی اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ہاں ایک بات خوش آئند ہے، ہماری خوش قسمتی ہے، ہمیں جتنی کم سے مطلب زیادہ سے زیادہ ہم دعا کر سکتے ہیں، بزرگوں کی دعا کریں، جن بزرگوں نے یہ 22 نکات بنائے تھے قرارداد مقاصد کے۔ اسلامک کانسٹیٹیوشن بن گیا تو اسلامی ریاست بنی ہے، ورنہ یہ اسلامی جمہوریہ ہوتی۔ لیکن یہ اب اسلامی ریاست اس حوالے سے ہے کہ اس کے دستور کے اندر جو ہے وہ پہلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے دستور پاکستان کے اندر کہ ساورینٹی بلانگز ٹو اللہ۔ مقتدر اعلیٰ کون ہے؟ اور سپریم لا کون سا ہے؟ قرآن و سنت۔ آ گیا، ٹھیک آ گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو مکمل طور کے اوپر نافذ العمل کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنا وقت لگانا ہے، صلاحیتیں لگانی ہے، اپنی جان لگانی ہے، اپنا مال لگانا ہے۔ اور جب یہ پورے طور پہ قائم ہو جائے تو پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ ایسے نہیں ہے دین قائم ہو گیا، ریاست قائم ہو گئی، لیکن اس کے لیے جو ہے نا سورہ الاثر جو ہے اس کی طرف ذرا غور کیجیے، وہ کتنا اہم ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے انسان کے جو نجات کے لوازمات کے حوالے سے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ جو آخری دو ہیں آیتیں، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ آخری آیت ہے۔ اس کے اندر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ تم نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے انفرادی طور پہ ہی نہیں، اجتماعی طور پہ کام کرنا ہے۔ ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، آپ کا ایک جتھا ہونا چاہیے، مل کے کام کرنا ہے، جس کا نام حزب اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کام کرتے ہوئے اللہ کے دین کے حوالے سے جب تم اس کے لیے آگے بڑھو گے تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہر جگہ پہ تمہاری رکاوٹیں آئیں گی، اپنے نفس کی آئے گی، نفی اس بات دا پانی ملیا،
الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا تے ہر اگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشکل چایا تے جان لبھاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی ہو۔ بوٹی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جنگ ہے اندر، نفی اثبات، فائدہ ہے جناب امیجیٹ بینیفٹ۔ دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا معنی ہی ہے فوری فائدہ حاصل ہونے والی چیز، سامنے نظر آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے، فائدہ آ رہا ہے، نفس ہے، دل چاہتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، گنا دیا اللہ تعالیٰ، زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مرغوبات نفس، ان کی محبت امتحان، اب محبتوں کا مقابلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی محبتیں جو ہیں، ساری چیزیں جو ہیں تمہاری اپنی جان تک کی جو ہے تمہاری محبت جو ہے میری محبت کے اوپر غالب نہ آئے۔ جو ایمان والے ہیں اشد حب للہ، کیسے بھلا؟ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد، خوبصورت بیٹا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ابراہیم جا اسے چھوڑا جا کے بیوی بچے کو۔ ٹیسٹ آ گیا جی، 85 سال کی عمر ہے، بیٹا جب پیدا ہوا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، کہاں چھوڑتے ہیں؟ اسباب دیکھے ہیں، حالات دیکھے ہیں؟ نہیں۔ جب چھوڑتے ہیں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے اوپر، تو جب وہ پیچھے بھاگتی ہیں چھوڑ کے آ رہے ہیں بیٹے کو اور بیوی کو، حضرت حاجرہ پیچھے بھاگتی ہیں، حکم یہ ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں ہے، چاند جیسا خوبصورت بیٹا ہے، بیوی ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ٹیسٹ دیکھے کیسا ہے؟ پیچھے نہیں دیکھنا، بس کیا ہے، رکھ دیا، آ جاؤ بس۔ ایک تھیلا ہے جس میں کیا ہوگا، ستو ہوں گے، کھجور، کیا چیز ہوگی کھانے کی ہوگی، پانی کا مشکیزہ ہے، بس اتنا ہی ہے تم جتنے مکلف ہو، یہ کرنا ہے، فاقہ کشی کی بات نہیں ہے، یہ کرنا ہے، جو کر سکتے ہیں کرنا ہے، رکھ دیا۔ اس کے بعد جب چل پڑے ہیں تو پیچھے بھاگی ہیں حضرت حاجرہ جو ہے، پوچھا ہے کس کے حوالے کے، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں ملتا، نہیں دیکھا ہے پیچھے۔ پھر کہتی ہیں اچھا اللہ کی سلیکشن ہے نا، بیوی نبی کی ہے نا جی، اچھا اللہ کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، تو وہ اسبات میں صرف سر ہلاتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ تو کہتی پھر ٹھیک ہے، یہ ہے ایمان، ادھر ایمان دیکھے اور حضرت حاجرہ کے ایمان دیکھے، اس کو کہتے ہیں ایمان جو ہے، اس کو کہتے ہیں اسمیچ جو ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ حاوی ہے خلیل اللہ پہ، بیٹے کی نہیں ہے، بیوی کی نہیں ہے، چل پڑے ہیں، آگے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ 12-14 سال کا بچہ ہو گیا ہے، بیٹا ہو گیا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ ذبح کر دو۔ محبتوں کا مقابلہ ہے، سارے واقعات کا آپ کو پتہ ہے، آیا نا جی محبت کا معاملہ جو ہے۔ پھر یہ اتنی ہی محبت اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے، امت مسلمہ سے، ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم سے یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اکیلی میری محبت نہیں، اگر میرے حبیب کی محبت تمہیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہوئی تو بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ بات اتنی نہیں، ختم ہی بات نہیں۔ پہلے اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد اللہ کے حبیب کی محبت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تھا تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت ہے، اسی لیے پوچھا تھا نا جی، ہمارے لیے پوچھا تھا تاکہ میری امت آنے والی اسے پتہ چل جائے اس بات کا۔ محمد کی محبت، فی جلندری کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محبت ہیں، محمد ہیں، متاع عالم ایجاد سے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارے۔ اب تکمیل ہوگی ایمان کی جو ہے، اللہ سے محبت،
اللہ کے حبیب سے محبت۔ اب آگے جو بات یہ ہے، محبت ہو تو کہنا ماننے میں آسانی ہوتی ہے، سچی محبت۔ ایسے نہیں والد صاحب مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، آنکھیں مننے کوئی نہیں، مرضی اپنی کرنی ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میری یہ ضرورت ہے کہ تیرے کو پیسے ہے نا یار، میں نے دے دیے، بھیج چھڑ میں پیسے۔ ابا جی بچے ہیں تو بچے نے کتنے بھیجاں گے نا جی، محبت ہے جی، اس کو محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس کی نفی کر دینا۔ تو لہٰذا یہ جو تواصی بالحق تواصی بالصبر ہے، یہ لوازمات نجات میں سے ہے۔ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق تواصی بالصبر جو ہے، یہ لوازمات نجات میں سے ہیں۔ یہ اس راستے کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی، معاملات آئیں گے، یہ کرنے پڑیں گے۔ اب تاریخ اسلام سے چند ایک میں آپ کو کردار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عملاً پریکٹیکل جو ہمارے سامنے صورتحال نظر آئے کہ جنہوں نے اس راستے کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا دیا، لگا دیا، وہ کیا تھا، کیا ہوا تھا، انہیں مسئلہ کیا تھا۔ قرون اولیٰ کے حوالے سے میں آپ کو 93 ہجری کی جو ہے اس میں جو دو کردار ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 93 ہجری بنی امیہ کا دور ہے، اور بیک وقت وہ اس میں واقع ہوتا ہے۔ آج کے سینیریو کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کے حوالے سے اس کو عمل پیرا ہوتے ہوئے، اور انسانوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لانے کے لیے، اور ظلم و ستم سے، استبداد سے، استحصال سے انسانوں کو ظالموں سے بچانے کے لیے کیا کردار ہوتے ہیں، تب اسلام جو ہے غالب رہتا ہے، غالب ہو کے بھی۔ اب اسلام غالب ہے، بنو امیہ کا دور ہے، اور ولید بن عبد الملک جو ہے وہ خلیفہ ہے۔ عراق کے اندر جو گورنر ہے، عراق کا جو گورنر ہے وہ حجاج بن یوسف ہے، اور افریقہ کا جو ہے وہ موسیٰ بن نصیر ہے۔ اب ان دونوں کو دو واقعات کے ساتھ انہیں واسطہ پڑتا ہے، حجاج بن یوسف کو بھی اور موسیٰ بن نصیر کو بھی۔ حجاج بن یوسف کو جو خط آتا ہے ہندوستان سے آتا ہے، لنکا سے آتا ہے، یہاں سے جو یہاں راجہ داہر کے حوالے سے جو ہے، مختصر بات کرتا ہوں میں، ٹائم تھوڑا 7:15 تک ہے جی۔ خط جاتا ہے حجاج بن یوسف کو بیبل کی بندرگاہ سے، قزاقوں نے پکڑا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ داہر کو کہا ہے، کسی لکھا ہے براہ داہر نے پکڑا تھا، راجہ داہر کو پیغام دیا گیا اسلام کا طریقہ کار یہی ہے، اسلام لڑنے کو پسند نہیں کرتا ہے، ظلم کو ناپسند کرتا ہے، ظالم کا کلا کما کرتا ہے، ظلم کو مٹاتا ہے۔ لہٰذا اس کو خط لکھا گیا کہ تمہارے اس علاقے کے اندر تم یہاں کے سربراہ ہو، یہاں کے بادشاہ ہو، راجے ہو، تمہاری حکومت ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ خط آیا ہے، ان سب کو باعزت طور پہ یہاں بھیجو، اپنی قید سے چھوڑ دو۔ اور لڑکی، جوان لڑکی کا خط جاتا ہے کہ میں تمہیں مدد کے لیے پکار رہی ہوں، اور بھی ساتھ مسلمان تھے جو سری لنکا سے آئے تھے۔ تو لہٰذا اس خط کے جواب میں وہ جواب دیتا ہے، راجہ داہر جو ہے مغرور تھا، اس نے جواب یہ دیا کہ یہ مطلب میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس نے نفی میں جواب دے دیا ہے، تفصیلی بات ہے جو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں پھر محمد بن قاسم کو جو ہے حجاج بن یوسف تیار کرتا ہے جہاد کے لیے۔ کتنے سپاہی ہیں؟ 7000، پھر 12000 ہو جاتے ہیں اس میں جو ہے۔ کہاں آنا ہے؟ کہاں سے آنا ہے؟ ہندوستان میں آنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ عرب، دمشق۔ تو دیکھیے پھر وہاں سے آتا ہے، کیا ہوتا ہے، سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ایک لڑکی کی آواز سے۔ اور ادھر دیکھیے افریقہ کا جو گورنر ہے موسیٰ بن نصیر جو ہے، یہ مسلمانوں کی طرف سے معاملہ ہے، ادھر جو ہے وہ موسیٰ بن نصیر کے پاس جو ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے اندلس کا، اس کا نام راڈرک ہے،
اس کا ایک وزیر ہے، وہ اس کے پاس آتا ہے، موسیٰ بن نصیر کے پاس فریاد لے کے آتا ہے، عیسائی ہے، راڈرک بھی عیسائی ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے موسیٰ بن نصیر کے پاس، وہ روتا ہے، اپنے ظلم کی داستان سناتا ہے کہ میں اس کا وزیر ہوں، اور جو میری بیٹی اسی کے گھر میں پلی ہے، اس کے کام کرتی تھی، وہ جوان ہو گئی تو اس نے جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی عزت و آبرو ریزی کی ہے۔ تو وہ تصدیق کرتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بلا وجہ بغیر تصدیق کے اپنا جو تم قدم اٹھا لو، اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے۔ وہ جب تصدیق ہوتی ہے، پادری ایک آتا ہے، وہ پادری آ کے گواہی دیتا ہے کہ جی میں عینی شاہد ہوں، میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو موسیٰ بن نصیر اس کے جو وزیر ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے پاس یہ فریاد آئی ہے، حتیٰ کہ وہ جو پادری ہے، وہ دوسرا جو جس کے بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ رو کے کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ میرے جو ظلم کا بدلہ نہ لیا، جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارے خلاف جو مقدمہ عائد کروں گا۔ تو وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، اس کو کہتے ہیں خوف خدا، اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دین آ جائے۔ تو وہ خط لکھتا ہے ولید عبد الملک کو کہ یہ ایسا واقعہ معاملہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ فوج کشی کروں، تو اس کی مجھے اجازت دی جائے۔ پھر جب اجازت ملتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا بیٹا بھی ہے موسیٰ بن نصیر کا، جو بڑا بہادر دلیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی جرنیل ہیں، پھر اس کی نظر پڑتی ہے ایک جو ہے جو غلام تھا بن کے آیا، کرد غلام بن کے آیا تھا یمن سے، اور وہ اس کے بعد جب آ گیا تو مسلمانوں کے جب غلامی کے تو میں آ گیا تو اس نے کردار دیکھا، مسلمانوں کو ایمان لے آیا، تو اس نے اس کو سلیکٹ کیا ہے جس کا نام طارق بن زیاد ہے۔ حبشی کو لاکھ آگے فوج ہے، کوئی پرواہی نہیں ہے کہ کتنی ہے، بیلنس آف پاور کی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ انڈیا کی فوج کتنی ہے، پاکستان کی فوج کتنی ہے، اس کے پاس ایٹم کتنے، ہمارے پاس ایٹم کتنے ہیں، ان کے پاس F-16 کتنے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ بیلنس آف پاور کی بات ہے، دوسرا ملک ہے۔ پھر جب وہ کراس کر کے کشتیوں میں اس کے بارڈر کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے طارق بن زیاد کہتا ہے کشتیاں جلا دو۔ جنرل کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ، ملک ان کا، ہم آ گئے ہیں وہاں سے چھوڑ کے آ گئے ہیں، ہماری فوج بھی اتنی ہے، وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی قوت ہے، وہ راستے بند کر دیا۔ وہ کیا کہتا ہے، اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست۔ ہر ملک ہمارا ہی ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین ہمارے لیے ہے، ہم کسی گھر نہیں آئے ہیں، ہم اپنے ملک میں آئے ہیں، ہم لڑیں گے، یا اب دیکھو پیچھے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، یا غازی ہو یا شہید ہو۔ یہاں آ کے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وہ عیسائی لڑکی ہے، ادھر مسلمان لڑکی ہے، مسلمان حکومت ہے، ڈسٹنکشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکی ہو تو اس کی فریاد سنی جا رہی ہے، عیسائی لڑکی کے حوالے سے بھی ظلم کے خلاف لڑا جا رہا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ یہ ہے رواداری، یہ ہے بیلنس، یہ ہے توازن، یہ ہے عدل و انصاف جو دنیا کو اسلام دیتا ہے، یہ ہے ترہ امتیاز جو ہے۔ یہ تاریخ اسلام کے واقعات میں نے تو آپ کو دو بتائے ہیں، یہ بھرے پڑے ہیں، اور آج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے، یہ محکومی کو ہم نے غلامی کو کس لیے قبول کر لیا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے، خون بہہ رہا ہے ہر جگہ جو ہے، ساری دنیا مسلمانوں کو خون بہہ رہا ہے۔ اب باقی سب کو چھوڑ کے صرف ایک مثال لے لیں، یہ دو کردار کے حوالے سے امت مسلمہ کا اس وقت جو ہے جہاد کے حوالے سے برسر پیکار ہونا، میدان عمل میں رہنا، جہادی بن کے رہنا، اور آج جہاد کو ترک کر دینا، ڈرنا، وہن کا شکار ہو جانا۔ کشمیر کے اندر کوئی نام ہی نہیں لے رہا، میں حیران ہوں۔ میں بعض ائمہ سے کہتا ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتے، جا نہیں سکتے ہم، کم از کم یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں دعا تو کریں، انہیں بھولیں تو نہیں۔ یہاں ایک ایک لڑکی کی بات ہے، وہ راڈر کے حوالے سے ہے اور دہر کے حوالے سے جو ہے، یہاں تو بچیاں جو ہماری کشمیر کے اندر جو ہیں، وہ ان کا تو اندازہ ہی نہیں ہے
کہ کتنی آبرو ریزی ہوئی ہے، کتنی اٹھا کے لے گئے ہیں، کتنے جوان قتل کر شہید کر دی گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور 2 سال ہونے کو ہے، بے حسی کی حد ہے۔ کم از کم یہ ہے ہمارے دل تو روئیں، درد مند تو ہوں، اللہ سے یہ تو عرض کریں یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ سکیں، عملی طور پر حصہ لے سکیں۔ جہاد کا اعلان نہیں ہے، اگر جہاد کا اعلان ہو جائے، کوئی ایسا مجاہد آ جائے جو کہے ٹھیک ہے جی مارچ کرنا کشمیر کی طرف، آپ جائیں گے جی؟ میں تو انشاءاللہ تو تیار ہوں جی، آپ بھی تیار ہیں جی؟ اب میں نے اس لیے بات کہی ہے کہ آپ کے یہ کہنے کے ارادہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادے کو قبول کر لیا ہے، یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا ہے۔ بیمار ہیں، سب سے پہلے میں جاؤں، دیکھیں نا جی، اب کیا ہو گیا، غازی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی جو شان کریمی ہے، اللہ کی رحمت کی وسعت کی تو حد ہی نہیں ہے، ارادہ تو کریں نا۔ جس نے ارادہ نہیں کیا شہادت کی موت کا، وہ منافق کی موت مرا، ارادہ کر لیا نا جی۔ تو لہٰذا اس میں یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ رب العزت ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، یا اللہ تو امت مسلمہ کی مدد فرما، اتحاد عطا فرما، جو عسکری قوتیں ہیں ان میں تقوی، جہاد، ایمان کی طاقت عطا فرما۔ ایک جگہ میں نے پڑھا، واصف علی واصف کا کوئی مقولہ لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں کسی کے اس کے اندر کو میرا مقصد یہ کہنا ہے کہ اس نے بات ایسی کیسی کیوں کی ہے، صرف جو بات سچی ہے اس کے بارے سے بات کر رہا ہوں۔ پائلٹ اسکول ہے جی، وہاں بات لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے واصف علی واصف۔ میں نے سوچنا چاہیے نا جی، میں نے سوچا نہیں، سب سے بڑی قوت ایمانی ہے جس کے نتیجہ تو قوت برداشت آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات ایسی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ رب العزت ہمیں بھی، امت مسلمہ کو، اور ہماری جو قوتیں ہیں، جو اسلامی قوتیں، ہماری عسکری قوتیں ہیں، انہیں یا اللہ پاک ایمان کی قوت عطا، ایمان یقین عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان مضبوط کر دے اور ہمیں دین کا فہم عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنا دے۔ یا اللہ حشر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر پینا نصیب ہو۔ یہاں بھی یا اللہ نیکوں کی صحبت عطا فرما، آگے بھی یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا کر دینا۔ یا اللہ ہمیں اس کے مصداق کر دے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا اللہ رب العزت ہمیں اس کا مصداق کر دے۔ یا اللہ یہ بہت بڑا تحفہ ہے نزا کے عالم میں، یا اللہ ہمیں نصیب کر دے۔ یا اللہ یا اللہ ہم سے ہماری اولادوں سے اپنے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ رب العزت ملک پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے راستے کھول دے، ہمیں دام در میں قدم سکھنے اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماریاں ہیں، کچھ ظاہر ہیں کچھ ظاہر نہیں ہیں، آپ کے علم میں ہیں۔ یا اللہ پاک جو ہمارے دوست ساتھیاں موجود ہیں جو نہیں ہیں، سب کی یا اللہ کا بیماریاں ان سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، صحت تندرستی عطا فرما دے، امولت عمل عطا فرما دے، اور جو ہمیں مولت ہیں یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، ہمیں کما حق ہو دین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العزت ہم کمزور ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔